آئے میں صدقے تہاڈی میں دائی ہاں ہوں میں تمہیں ریئل ٹائم دسنا میں کہتا ہوں جی منجی ٹھکوا کے جائیں آپ تو اللہ کی طرف سے ایک نعمت آئے ہیں کہ اگر کوئی کہیں کوئی چولہے کوئی رہ رہی تھی نا تو میں وہ منجی ان کی ٹھوک دوں مکمل. جب میں احمد صاحب بریلوی کو اعلیٰ حضرت کہہ رہا ہوں تو شیخ الاسلام کسی کو کہنا تو شاہی کوئی نہیں نا. خلفائے راشدین چھڑے حضرت اور تمہارا ابا اعلیٰ حضرت. تو سرکار اپنے علم میں اضافہ کرے, یہ بہت بڑی ڈگری ہے. اگر آپ کو نہیں پتا تو میں کیا کروں. شیخ الحدیث تو ایک محلے میں اتنے پاگل کتے نہیں ہیں کہ جن کو کمیٹی والے مار دیتے ہیں, اتنے شیخ الحدیث پاکستان میں گھومتے پھر رہے ہیں. میرے بارے میں دو گلے پھاڑنے والے مولویوں نے یہ کہا کہ قرآن ناظرہ یہ دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا. یہ قرآن ہے, آپ اپنی مرضی سے کہیں سے کھولیں, میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. وہ جو آپ نے پڑھنا پہلے آپ خود بھی پڑھیں گے پھر میں پڑھوں گا. میں پڑھ دوں گا. آپ نے کہا کہ چونکہ فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے میں نہ تو چندے لیتا ہوں نہ کوئی مساجد ہیں, اور آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تمام مساجد میں جاتے بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں نماز وغیرہ. انہوں نے کہا کہ آپ کسی مسجد میں جا کر جمعہ نہیں پڑھاتے, اس کی کیا وجہ؟ لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میرے بھائی میں نے کوئی مسجد بنائی نہیں ہوئی ہے, نہ میں نے کوئی پلاٹ اپنے چاہنے والوں سے ہتھیا کے اور چندوں کے اوپر آہستہ آہستہ کر کے بلڈنگ کھڑی کر کے اس کے ساتھ ایڈجسٹنٹ اپنا کوئی مکان بھی نہیں بنایا. تو اس لیے ضرورت ہی نہیں ہے مجھے کسی مسجد میں جمعہ پڑھانے کی. یہ جتنے لوگ مساجد میں جمعہ پڑھا رہے ہیں یہ ان کے باپ دادا نے مسجدیں نہیں بنائی ہیں, بلکہ انہوں نے لوگوں کے چندے ہتھیا کے یہ مسجدیں بنائی ہیں, اور یہ ان کی سورس آف انکم بھی ہیں. جامعہ مسجد اس لیے بنائی جاتی ہے کہ جمعے والے دن زیادہ لوگ آتے ہیں, زیادہ چندہ اکٹھا ہوتا ہے. ورنہ ان پرنسپل ان سب لوگوں سے آپ پوچھیں کیا اسلام میں یہ چیز پریفریبل ہے کہ گلی میں 3 مسلک کی مسجدیں اور تینوں جامعہ مساجد ہیں. جامعہ مسجد کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہفتے میں ایک پولیٹیکل گیدرنگ ہوگی مسلمانوں کی, جس میں آپ نے مسلمانوں کے جو سیاسی معاملات ہیں اور معاشرتی ایشوز ہیں, معاشی ایشوز ہیں, ان کو آپ نے پبلکلی ڈسکس کرنا ہے. عید کی نماز جو ہے ہماری اینول گیدرنگ ہے, اور حج کی نماز اور حج کے جو اراکین اور باقی ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی یہ مسلمانوں کی انٹرنیشنل گیدرنگ ہے. تو جمعے کا جو خطبہ ہے وہ بیسیکلی ایک سمجھ لیں ایک ہفتے کے بعد یاد دہانی تذکیر کے لیے تھا, جس میں مسلمانوں کے ایشوز بھی ڈسکس ہوتے ہیں اور باقی سارے معاملات. اس لیے اس میں امپلائڈ ہے کہ ایک شہر کے اندر ایک بڑی جامع مسجد ہونی چاہیے جہاں پہ سب لوگ جمع ہوں. آپ ایران میں چلے جائیں, وہاں پر تہران کے اندر ایک مسجد کے اندر جمعہ ہوتا ہے اور آلموسٹ 1.5 ملین کے قریب لوگ جمعہ پڑھتے ہیں, 7 گراؤنڈ میں نماز, اور پریزیڈنٹ آف ایران وہاں پہ خطبہ دیتے ہیں. بیسیکلی یہ جو خطبات بھی ہیں نا یہ ایک پولیٹیکل گیدرنگ ہے, تو جو لوگ گورنمنٹ لیول کے اوپر معاملات کو لے کے چل رہے ہیں انہیں جمعہ پڑھانا چاہیے. یعنی ہمارے جہلم شہر میں اصولاً ڈی سی کو نماز جمعہ پڑھانی چاہیے. اگر کوئی کہتا ہے جی وہ نماز نہیں پڑھا سکتا تو تقریر تو وہی کرے گا, مولوی کا کام نہیں ہے کہ وہ تقریر کرے. سیدنا عمر ایک پولیٹیکل لیڈر بھی تھے, مسلمانوں کے پیشوا بھی تھے, حافظ قرآن بھی تھے, امام مسجد بھی تھے. یہ ساری چیزیں ان کے اندر جمع تھیں. لیکن بیسیکلی چند صورتیں رٹ کے اور 2-4 باتیں دین کی سیکھ کے ایک بندہ ممبر پہ چڑھ کے کہے کہ میں لوگوں کو دین سکھاؤں گا, جسے نہ ماڈرن سائنس کا پتہ ہو, نہ اسے دینی اختلافات کا پتہ ہو, نہ مسلمانوں کے ایشوز کا پتہ ہو, اور وہ کہے کہ میں مسلمانوں کو گائیڈ کروں گا. ان لوگوں کو گائیڈ کرے گا کہ جن لوگوں نے اسے تنخواہ پہ رکھا ہوا ہے اور ان کی تعلیم بھی ان سے زیادہ ہے, وہ ان کو کمی کمین کی جگہ سمجھتے ہیں. اب میں کہیں پہ جمعہ پڑھاؤں گا تو مجھے کوئی کمی کمین کے طور پہ تو نہیں دیکھ رہا ہوگا, نہیں دیکھ رہا. اور یہی پوائنٹ ہے علی بھائی کہ یہ تو چالیں آپ نے برے صغیر کی یا پاکستان کی ایک موجودہ صورتحال پر بات کی ہے نا, لیکن ان ایکچوئل تو دین میں جمعہ پڑھانے کا ہے. جس طرح سے آپ ایک ہفتے میں اکٹھ کرتے ہیں یہاں پر اپنی اکیڈمی میں, میں بڑے اطمینان سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ جہلم میں یا کسی بھی اور شہر میں اگر آپ جا کر ایک جمعہ پڑھایا کریں تو وہاں پر بڑی تعداد ہے. جہلم شہر میں ساری مسجدیں ویران ہو جائیں کہ میں جمعہ شروع کر لوں, لیکن اس کی وجہ نہیں, وہ پتہ کیا ہے, میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے میری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. ابھی تک ان کے پاس میرا کوئی کمزور پوائنٹ نہیں ہے. جس دن میں نے مسجد بنا لی نا تو وہ گالی ان کی جسٹیفائی ہو جائے گی جو مجھے اتنے عرصے سے دے رہے ہیں کہ دیکھو اس نے مسجد بنا لی نا, ہم نے پہلے ہی کہا تھا یہ فرقہ بنائے گا, اپنی مسجد الگ کرے گا. مسجد الگ کرنے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ بے شک کسی کو یہ میسج دیں یا نہ دیں کہ میری آپ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. وہ کہے گا اگر میرے پیچھے ہو جاتی ہے تو آلریڈی اتنی مسجدیں تھیں, تو نے اپنی الگ مسجد کیوں بنائی. آپ کو پتا پاکستان میں جتنی مسجدیں بنتی ہیں نا وہ ضرورت کی بنیاد پہ نہیں بنتی. آپ اسلام آباد میں چلے جائیں, چپے چپے کے اوپر آپ کو مسجدیں نظر آئیں گی. آپ کہیں گے ایک محلے میں 2 مسجدیں کیا کر رہی ہیں. وہ 2 اس لیے کر رہی ہیں کہ جب وہ بریلویوں کو الاٹ کرتے ہیں نا تو دیوبندی اس وقت تک کاٹتے رہتے ہیں CDA کو جب تک کہ مجبور ہو کے ایک پلاٹ ان کو نہیں وہ الاٹ کر دیتے. یا دیوبندیوں کو مسجد مل جائے تو بریلوی اس وقت تک انہیں کاٹتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ انہیں مسجد نہ دے دیں. تو یہ ان کے شر سے بچنے کے لیے چپے چپے پہ انہوں نے مسجد, اور دونوں جامع مساجد ہوتی ہیں. آپ قطعاً نہ اپنی نئی مسجد بنائیں, لیکن آج جب آپ ایک بات کرتے ہیں کہ ہم ہر مسلک کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, اور یقیناً ظاہر ہے مختلف مساجد میں آپ روزمرہ کی بنیاد پر جاتے ہوں گے, نمازیں ادا کرتے ہوں گے, تو اسی طرح آپ ایک جمعہ ایک مکتبہ فکر, ایک جمعہ ایک مکتبہ فکر, آپ کا میسج زیادہ اچھے. جی میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ آپ کی جو معصومانہ خواہش ہے اس کے جواب میں یہ کہوں گا مجھے تو آپ چھوڑ دیں. مفتی تقی عثمانی صاحب
اور مفتی منیب الرحمان صاحب دونوں ایجوکیٹڈ پرسنالٹیز ہیں دنیاوی طور پر بھی, اور دو بڑے جو سب کانٹیننٹ میں فرقے ہیں دیوبند اور بریلوی, ان کے وہ امام سمجھے جاتے ہیں. یہ دونوں ایک دوسرے کی مسجد میں ذرا جمعہ پڑھا کے بتا دیں, ان کی پبلک قبول نہیں کرے گی. الیاس قادری صاحب کو آپ کی پبلک قبول کر میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, الیاس قادری صاحب کبھی بھی رائے ونڈ کی مسجد میں نماز نہیں پڑھا سکتے, اور رائے ونڈ والے جو مرکز ان کا مدنی مرکز کراچی کا اس میں نماز نہیں پڑھا سکتے. آپ نے میری بات کی نا کہ میری پبلک قبول کرے گی, میری پبلک تو قبول کر لے گی میرے اسٹوڈنٹس, میں جس مسجد میں جا کے پڑھاؤں گا نا وہ قبول نہیں کریں گے نا. تو میں نے تو آفر دے دیا, چلے میں آپ کی ویڈیو میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ جمعے کی نماز مفتی منیب الرحمان صاحب مجھے اپنی مسجد میں پڑھانے تھے. اچھا ہاں جی, جمعے کے بعد ہفتہ آتا ہے اور پھر اتوار کو یہاں بیٹھ کے درس دیں. مفتی تقی عثمانی صاحب مجھے اپنی مسجد میں جمعے کی نماز پڑھانے تھے, اور اس کے ساتھ ہی ایڈجسٹنٹ ایک دن کے بعد جو اتوار ہے وہ یہاں کے خطاب کریں. میں تیار ہوں. اگر آپ اپنے طور پر بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے, ویسے ہی جہلم کی مرکزی مساجد تقریباً تمام مکاتب فکر کی جہلم میں موجود ہیں, آپ اپنے طور پر اگر جائیں یا یہاں ضرورت نہیں, میرے بھائی ہے ہی نہیں ہے نا, آپ کوشش کریں نا, میں نے کیوں کوشش کرنی ہے, میں نے کیوں کوشش جمعہ ایک پڑھانا ہے جی وہ نہیں الاؤ کریں گے نا, وہ تو ایک دوسرے کو الاؤ نہیں کرتے. انہوں نے مساجد میں لکھا ہوتا ہے کہ اس مسجد کا امام وہ ہوگا جو اعلیٰ حضرت کے مسلک سے تعلق رکھتا ہو, نہ کسی کو یہاں واز کرنے کی اجازت ہے نہ چندہ اکٹھا کرنے کی. یہ مساجد میں لکھ کے لگایا ہوا ہے. آپ کن خوابوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں, یہ ایسے ہے ہی نہیں ہے. اگر دعوت آتی ہے تو انشاءاللہ پڑھائیں گے. جی کیوں نہیں, میں اجازت, میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی بڑے لیول کا بندہ اس طرح کی آفر کرتا ہے تو میں ضرور پڑھاؤں گا, اور ہم انہیں الاؤ کریں گے, وہ یہاں پہ بھی آ کے اپنا موقف رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. فیصل آباد کے ایک عالم دین گزرے ہیں ماضی میں, ان کے حوالے سے آپ کے ویڈیوز میں ہے کہ آپ نے ان کو شیخ بھی کہا, آپ نے ان کو شیخ الحدیث بھی کہا. ان کا ایک ختم نبوت کے حوالے سے ایک موقف رہا ہے جس پر آپ نے غالباً کو 2 منٹ کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے. ہاں میرے بھائی 2 گھنٹے کی ویڈیو, 2 گھنٹے کی ویڈیو. اب جو اعتراض کرنے والے ہیں, ناقدین ہیں یا علماء اکرام ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس پر ایک دفعہ اس پر بات چیت کی ہے, جبکہ اگر کوئی آپ کی ذاتی کسی بھی ایشو کے حوالے سے کوئی بات چیت ہوتی ہے تو اس پر آپ ایک سیریز شروع کر دیتے ہیں, اور پھر اس پر 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی باقاعدہ ایک لمبی چیزیں ہوتی ہیں جس میں پہلی بات ہے کہ وہ آپ کے اس عالم دین کے بارے میں جو کوشچن ہے نا, وہ جس ہمارے مخالف نے بتایا اس نے جھوٹ آپ کے متھے مار دیا. اس نے کہا 2 منٹ کا کلپ ہے, آپ ابھی یوٹیوب پہ لکھیں رپلائی ٹو مولانا اسحاق, اور ذرا اس ویڈیو کی لینتھ دیکھیں, 50 منٹ سے زیادہ وہ ویڈیو ہے, اور ٹاپک ایک ہے, ٹاپک ایک ہے, ایک ٹاپک. جب میرے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں نا, اگر ایک اعتراض ہوگا نا تو ظاہر ہے وہ تو 20-25 منٹ کی ویڈیو آئے گی, لیکن اگر آپ ایک ویڈیو میں میرے اوپر 10 اعتراضات داغ دیں گے تو میں ہر اعتراض کے اوپر 20-25 منٹ بولوں گا. ٹھیک ہے, یعنی آپ قادیانی ہونے کا اگر الزام لگائیں گے تو میں اس کے اوپر بولوں گا اور میں اسے ریبٹل کروں گا, لیکن اگر اس کے ساتھ آپ میرے اوپر الزام لگائیں یہ صحابہ کو گالیاں دیتا ہے تو پھر میں اسے بھی ریبٹل کروں گا. مولانا اسحاق صاحب سے ختم نبوت کے ایک جز میں, اور وہ بھی مولانا اسحاق صاحب نہیں, ان کے بابے نے کام ڈالا ہے, ان کے بابے نے, معین الدین ابن عربی نے. یہ اس کی گمراہی تھی جن کو بریلوی اور دیوبندی دونوں شیخ اکبر کہتے ہیں, اور بعض اہل حدیث بھی انہیں شیخ اکبر مانتے ہیں. یہ ان کی گمراہی تھی جو مولانا اسحاق صاحب نے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں مستار لی تھی. تو مولانا اسحاق صاحب پہ جو رد بنتا ہے نا اصولاً, وہ بیسیکلی اس بڑے بابے پہ بنتا ہے جن سے مولانا اسحاق نے لی تھی. لیکن پھر بھی میں نے جو ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے وہ رپلائی ٹو مولانا اسحاق ہے, اور 2 منٹ کی نہیں میری جان, 2 گھنٹے جی آلموسٹ 2 گھنٹے کی. تو میں آپ کو کلیکٹو بتا رہا ہوں, جو ایک اسپیسیفک یہ ٹاپک ہے وہ 50 منٹ کی ویڈیو آپ یوٹیوب پہ لکھیں اور اس کی ویورشپ بھی آپ دیکھیں. اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں مجھے اختلاف ہوتا ہے میں اس کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ کراتا ہوں. اس کے باوجود بھی شیخ الحدیث اور شیخ الاسلام جی اعلیٰ حضرت, اگر میں فیصل آباد والوں میں بتانے لگوں نا, اعلیٰ حضرت اگر صوفیانہ گمراہیاں پھیلا کر, اعلیٰ حضرت اگر چشتی رسول اللہ والی کتاب سبا سنابل کی تعریف کر کے, ان کو میں اعلیٰ حضرت ہی کہتا ہوں, کالا حضرت تو نہیں کہا نا. گلے پھاڑنے والے جو 2 بھائی ہیں نا, ان کے جو ابا جان تھے نا, جو ضیاء دور کے اندر ایک مرڈر اٹیمپٹ میں مارے گئے, انہوں نے جو کتاب لکھی ہے نا البریلویہ, اس کے اندر جو انہوں نے القابات استعمال کی ہیں نا احمد بریلوی صاحب کے لیے, جو غلیظ زبان, میں تو کبھی استعمال نہیں کی. تو جن لوگوں کے عقائد کو میں گمراہ کن سمجھتا ہوں انہیں میں اعلیٰ حضرت امام احمد بریلوی کہتا ہوں, تو اس وقت تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ان کی گمراہی کے ساتھ ایگری کر رہا ہوں. یہ میرا بڑا پن ہے کہ میں ان کو رسپیکٹ دیتا ہوں. میں مفتی تقی عثمانی کہتا ہوں, کبھی میں نے یہ نہیں کہا کہ کل کا چھوکرا تقی عثمانی, یہ نہیں میں کہتا. لیکن چلیں یہاں سے ایک اور سوال نکل جائے گا. نہیں, سوال زیادہ ہو گیا, پہلے اس ٹاپک پہ رہیں. دیکھیں ٹاپک سے ڈیویٹ نہیں کرنا. میں نے آپ کو ریبٹل کر دیا کہ یہ جو اعتراض ہے تو یہ میں صرف مولانا اسحاق نہیں, جن کو میں گمراہ سمجھتا ہوں انہیں بھی رسپیکٹ دیتا ہوں. میں نے کہا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب, مولانا بھی کہا اور صاحب بھی کہا, اس سے بڑی کوئی ڈگری نہیں, میں رسپیکٹ ان کو دے رہا ہوں.
اس میں کیا مسئلہ؟ سر مولانا صاحب یا پھر اعلیٰ حضرت کا وہ معنی نہیں نکلتا جو شیخ الاسلام شیخ کا وہ جو ظاہر ہے ان کو ایک مخصوص مقدار یا مخصوص یہ آپ کا کہنا ہے نا حدیث کی یاد کی ہوں وہ اسے شیخ الحدیث یا شیخ الاسلام کا ٹائٹل دیا. تو اس پر ہے کہ ایک شخص کا ختم نبوت کے حوالے سے ایک پرٹیکولر موقف ہے, اس کے باوجود بھی اس کے ریبرٹل کے باوجود بھی اس ریبرٹل کے باوجود جو آپ نے کہا کہ 2 گھنٹے کی ویڈیو اس ریبرٹل کے باوجود بھی شیخ الاسلام کا ٹائٹل دینا. میں آپ کو بتاؤں, پہلی بات یہ ہے کہ جس سے وہ ڈیویٹ ہوئے محی الدین ابن عربی, جی جی اس کو تو شیخ الاسلام کہتے ہیں نا دیوبندی اور بریلوی, ٹھیک ہے نا, کہتے ہیں نا شیخ الاسلام. ان سے مستعار لیا مولانا اسحاق صاحب نے. اگر مولانا اسحاق صاحب کا یہ موقف غلط ہے تو دیوبند اور بریلوی نے محی الدین ابن عربی کو شیخ الاسلام کہنا کیوں نہیں چھوڑ دیا؟ ٹائم قیامت تک جواب دینا ہے, ٹھیک ہے. ریشو پروپورشن میں بات ہوگی. میں ہمیشہ کہتا ہوں میرا مقدمہ گورے کی عدالت میں لے کے جائیں. مجھے 2 نمبر جج نہیں چاہیے, مجھے 1 نمبر جج چاہیے. اور معذرت کے ساتھ ہمارے جو مخالفین ہیں وہ دنیاوی طور پہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, نہ انہیں کرٹیکل انالیسس کرنا آتا ہے, نہ انہیں ریشو پروپورشن بنانا آتا ہے. محی الدین ابن عربی کی عبارت کو بنیاد بنا کر مولانا اسحاق صاحب نے ایک عقیدہ اڈاپٹ کیا. محی الدین ابن عربی تو ابھی تک شیخ الاسلام ہے. دیوبند بریلوی کو تو مولانا اسحاق کو شیخ الاسلام کہنا چاہیے کیونکہ وہ گمراہی. میں یہ بات مکمل کر لوں. دوسری بات, آپ نے کہا اعلیٰ حضرت چھوٹا لقب ہے. سرکار یہ دیوبندیوں سے ذرا مجھے لکھوا کے دیں کہ سرکار رک جائے نا. میں نے پہلے کہا تھا جب آپ سوال کریں گے نا تو پھر جواب آپ نے مجھ سے لینا. کلیریفیکیشن تب ہوگا جب میں نے نہیں دی. آپ کو الہام تو نہیں ہوگا کہ میں نے آپ کی بات کا جواب نہیں دیا. میں نے کہا ہے نا کہ آپ جن کے سوالات لے کے آئے نا یہ آپ کے دماغ میں بھی ہیں, یہ شیطان نے بعد میں بھی ڈالنے, میں اس کا بھی جواب پہلے دوں گا. آپ اشارتاً بات کرتے ہیں اور میں سونگ کے میں نے اس کو کلک کر لیا. آپ نے اعلیٰ حضرت کی بات کی. جو لوگ ان کے مخالفین ہیں ان کو سب سے بڑا اعتراض بریلویوں پہ یہ ہے کہ آپ حضرت عمر کو تو حضرت عمر کہتے ہو, حضرت ابوبکر کو حضرت ابوبکر کہتے ہو, اور اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہتے ہو. آپ جس کو کہہ رہے ہیں نا یہ ٹائٹل ہی کوئی نہیں ہے. جن علماء کے آپ سوالات لے کے آئے نا وہ کہتے ہیں پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا اگر ٹائٹل ہے نا تو اعلیٰ حضرت ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ شیخ الاسلام تو شاہی کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر ہے, اور احمد بریلوی اعلیٰ حضرت بریلوی ہے. وہ کہتے ہیں یہ شیخ الاسلام سے بڑا ٹائٹل ہے جو آپ نے دیا. جو ٹائٹل آپ نے حضرت عمر کو نہیں دیا ہوا, آج تک کسی نے کہا اعلیٰ حضرت عمر, سب کہتے ہیں حضرت عمر, حضرت ابوبکر, حضرت عثمان, حضرت علی. تو دیوبند اور اہل حدیث کہتے ہیں وہ بریلویوں خلفائے راشدین چھڑے حضرت اور تمہارا ابا اعلیٰ حضرت. تو سرکار اپنے علم میں اضافہ کرے, یہ بہت بڑی ڈگری ہے. اگر آپ کو نہیں پتا تو میں کیا کروں؟ میں بیسیکلی فیکچوئل بات کر رہا ہوں نا میرے بھائی. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مخالفین کیا سوچتے ہیں تو آپ اپنی ڈکشنری میں آج کے بعد یہ ایڈ کر لیں کہ اعلیٰ حضرت عمر کسی نے نہیں کہا, اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں. حضرت عمر کو چھڑا حضرت کہتے ہیں, ان کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, اور یہ وہ اعتراض ہے جو اہل حدیث بریلویوں پہ کرتے ہیں. تو اپنی ڈکشنری میں ایڈ کر لیں, یہ اعلیٰ حضرت بہت بڑی ڈگری ہے. اچھا, اس پر 2 چھوٹی سی باتیں. ایک تو یہ کہ آپ نے کہا کہ اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی جو ہیں وہ مولانا اسحاق کے جو استاد تھے جن سے انہوں نے مستعار لیا شیخ الحدیث کا, ان کو ابھی بھی شیخ الاسلام کہتے ہیں. تو وہ اگر اس بنیاد پر غلط ہیں اور وہ گمراہ ہیں تو آپ اس چیز کو سیکنڈ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اس چیز کو پھر میں سیکنڈ نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ریسپیکٹیبل الفاظ نہیں بنتا. نہیں, جواب میں نے بتایا نا کہ میں ریسپیکٹیبل جو الفاظ استعمال کرتا ہوں جی جی اس پہ کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں بتا رہا ہوں جب میں احمد بریلوی کو اعلیٰ حضرت کہہ رہا ہوں تو شیخ الاسلام کسی کو کہنا تو شاہی کوئی نہیں نا. یہی تو میں نے آپ کو میتھمیٹیکلی ثابت کر دیا. دیکھیں آپ, مجھے نہیں پتا آپ کی تعلیم کتنی ہے, میں میتھمیٹیکلی آپ کو ثابت کر رہا ہوں کہ حضرت ابوبکر صرف حضرت ابوبکر ہے اور احمد بریلوی اعلیٰ حضرت بریلوی ہے. مجھے بتائیں دونوں میں سے کون سا بڑا ٹائٹل ہے؟ وہ کہتے ہیں اعلیٰ کا مطلب پتہ کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ. وہ کہتے ہیں اعلیٰ سب سے اعلیٰ حضرت, سب سے اعلیٰ حضرت حضرت عمر نہیں ہے, ابوبکر نہیں ہے, احمد بریلوی ہے. آپ اس ٹائٹل کو ویسے پھینک رہے ہیں کیونکہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ میں اتنا بڑا چھکا مار دوں گا آگے سے کہ وہ پلانٹ ارتھ سے باہر نکل جائے گا. تو جب میں چھکے اسی طرح ہی مارتا ہوں, میرے مخالفین کیوں میرے سامنے فیل ہو گئے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آگے کیا جواب دے گا. میں نے اتنی بڑی بات کی ہے, 4تھی دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ حضرت ابوبکر صرف حضرت ابوبکر ہے اور اعلیٰ حضرت بریلوی ہے. یہ ٹائٹل بڑا ہے, جو صحابہ کو بھی ٹائٹل نہیں ملا وہ انہوں نے ان کو دیا ہے. اس کے باوجود میں اعلیٰ حضرت کہتا ہوں. کیوں کہتا ہوں؟ کہ جن کی نظر میں وہ اعلیٰ حضرت ہے نا وہ انہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. اگر اعلیٰ حضرت کہنے سے وہ میری بات سننے کے لیے تیار ہے تو میں بات کروں گا. کسی کو رسپیکٹ دینے کے بارے میں آپ مجھ سے گلہ تب کریں جب میں کسی بڑے عالم دین کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہوں جو ڈس رسپیکٹ والے ہیں. پھر تو آپ کہیں گے فلاں کو تو آپ نے جو ہے نا وہ یہ گالی دے دی اور اس کو آپ نے اعلیٰ حضرت کہہ دیا. اس سوال سے موو آن کرتے ہیں, 2 حرفی جواب لے کے آپ سے. اگر میں آپ سے کہوں کہ میتھمیٹیکلی پروپورشن کے اعتبار سے آپ مجھے بتا دیجئے اصول حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے شیخ الحدیث کا ٹائٹل بڑا ہے, فیکچولی کوئی کیا کہہ رہا ہے وہ نہیں, فیکچولی شیخ الحدیث کا ٹائٹل بڑا ہے یا اعلیٰ حضرت کا ٹائٹل بڑا ہے؟ آپ شیخ العزیز 1 کروڑ بھی ہونا اعلیٰ حضرت کے برابر نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے شیخ العزیز تو ایک محلے میں اتنے پاگل کتے نہیں ہیں کہ جن کو کمیٹی والے مار دیتے ہیں, اتنے شیخ الحدیث پاکستان میں گھومتے پھر رہے ہیں. 4 حدیثیں جو پڑھ لیتے ہیں ان کو شیخ الحدیث لکھ دیتے ہیں. نہیں, اگر فیکچولی دیکھیں وہ جو 1000 والی ہے کہ جس نے حدیث یاد کی ہوگی اس کو نہیں وہ تو خود بنایا انہوں نے, خود بنایا. اصول حدیث کے نہیں کہیں قرآن حدیث میں نہیں لکھا. کہاں لکھا؟ اصول حدیث کے نہیں کوئی نہیں ایسی کوئی بات. چلیں آپ کا موقف اس دوسرا سوال یہ ایک اور بڑی, آپ پاکستان میں جتنے بریلوی شیخ الحدیث ہیں ان سے پوچھیں
کہ شیخ الحدیث بڑا ٹائٹل ہے یا اعلیٰ حضرت, وہ کہیں گے سرکار میں تو آپ سے بھی نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ جن کا ٹائٹل ہے, ٹھیک ہے, جن کا ٹائٹل ہے, جب وہ خود اپنی اوقات بتا رہے ہیں تو ضرورت ہی نہیں. آپ شیخ الحدیث ایک آپ اشتہار بریلویوں کا پڑھیں نا, 50 شیخ الحدیث اس میں لکھے ہوتے ہیں. کسی شیخ الحدیث کو پڑھ کے کہتے ہیں کہ شیخ الحدیث بڑا ٹائٹل ہے اعلیٰ حضرت, کہیں گے جی ہم تو اعلیٰ حضرت کے قدموں کی خاک میں نہیں, تو میں انہی کا جواب دے رہا ہوں. نہیں میرا موقف نہیں ہے, ان کا موقف ہے, ان کا موقف ہے جو پٹیاں پڑھا رہے ہیں, یہ ان کا موقف ہے. آپ کا موقف بھی آپ نے بھی بتایا کہ شیخ الحدیث آپ نے کہا کہ چھوٹا ہے, اور ظاہر ہے میں نے بتایا کہ رولتے پھر رہے اشتہاروں میں اعلیٰ حضرت تو ایک ہی ابھی تک, چلیں ٹھیک, ابھی تک دوسرا اعلیٰ حضرت نہیں آیا.